اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شعبان میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ماہ شعبان کا یہ عمل، یہ کلمہ تورات کے اندر بھی درج تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ شعبان میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اسے صدیقوں کی شان دوں گا۔ وہ کلمہ مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسا ہم رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ تعالی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن آپ نے اللہ تعالی پر یقین کر کے ساتھ اللہ پر بھروسے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو شعبان کے مہینے میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بحوالہ نہضۃ المجالس، یہ بڑی فضیلت اور بابرکت کلمہ ہے۔ جب تم اس کلمہ کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالی انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کلمہ کے ذریعے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ و تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، بھلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر ہے۔ رئی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو تو پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہو، یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہو، لا اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ پاک کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ میں لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے۔ وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو لکیر مشکل سے بنی، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خورد بینے لگائی جائیں تو وہ لکیر نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپکے چپکے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن سکتا ہوں۔ تمہارے سانس کو نکلتا یا اترتا دیکھے، تمہارے سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنے، چیونٹی کی بات بھی سنے، خواہ وہ چلنے والے کیڑے کی آواز ہو یا اس کی صدائیں، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی کہتا ہے سمندر
سمندر کو سیاہی بنا دوں، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں لکھ سکتے، اس کی پاکی اور بزرگی نہیں بیان کر سکتے۔ وہ تو ایسی کریم ذات ہے کہ ہر بندے کی زبان علیحدہ علیحدہ ہو کر بھی سمجھ سکتا ہے۔ تم عربی بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی ہو یا پٹھان، ایسی کوئی زبان نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نہ سمجھ سکے۔ وہ ہر زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر زبان کو سمجھ سکتا ہے، ہمارے دلوں کی آہٹ سن سکتا ہے، ہمارے دلوں کی حاجات کو جان سکتا ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارو، تمہارا وہ سننے والا رب ہے، ہم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنتا ہے۔ وہ ذات اقدس یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے الگ الگ پکارو، ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں حاجتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، وہ تمام حاجتوں کو سنتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف میرا اللہ ہے جو سب کی حاجات پوری کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ ایسی زبردست شان والے اللہ تعالیٰ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک آدمی کا واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، رومن فوجیوں نے 10 آدمیوں کو پکڑ لیا، 9 کو تو مار ڈالا اور اس ایک کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا اگر سارا جہان بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان، ان دونوں میں تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت کھوئے ہوئے ہیں، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس لڑکی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے وہ کون سی چیز ہے جو مجھ سے روکتی ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ روکنے والا آخر ہے کون؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ وہ غافل ہے جو مجھ سے غافل نہیں، اس سے میں غافل نہیں، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا یہ شہوت یہ مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے رکھتا ہے۔ لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکلی، باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچانا ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تلاش کرو،
جب تلاش ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت کریمہ نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائیں، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے کی وجہ نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا ادھر آ تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اولاد آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے ذکر اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے دم تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے دوری ہے، شیطان کے مقابل بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے، 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک دمک رہا ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سالوں کی عبادات کا ثواب ایک لمحے میں مل جائے اور وہ بھی ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اگر ہم انہیں نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اسرائیل کے لیے یہ 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ جب آپ نے انہیں ارشاد فرمایا نمبر 1 صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنی ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال بھی دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا؟ دوسرا آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ
کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو اس کی حاجت کو معلوم کرے اور وہ کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا اور اطاعت اختیار کرنا، یعنی حاکم وقت کا، جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا۔ جو شخص اہل جاہلیت جیسے کام کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا علم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ عالین مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے بیدار ہونے تک وہ ذکر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اتنا بابرکت اور بڑی فضیلت والے کلمات ہیں اس کلمہ مبارک کی طرف سے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 1000 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور وہ صدیقین میں شامل ہوگا۔ وہ کلمہ مبارک یہ ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ محترم ناظرین، ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے، وہ بھی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ تعالی ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آخرت کی آسانیاں اور اس دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔